تو دور سے آواز لگا رہے تھے، کعب کعب سنو، کعب سنو. تو انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ دور سے یہ آواز لگانے لگے، ارے مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. کوئی ادھر سے گلے لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے گلے لگا رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی کاندھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑوں کو چھو رہا ہے، کوئی تبرکن اپنے ہاتھوں کو کعب بن مالک سے مس کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ بات اتنی سی ہے، جو حضور کے در کا غلام ہو جاتا ہے دنیا اسے سروں پر بٹھا لیتی ہے. غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی مسلمانوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر صحابہ اکرام کو ترغیب دلاتے تھے. مشکل دور تھا، گرمی تھی، سخت ترین گرمی تھی، اور حالات سازگار نہیں تھے، یعنی مالی اعتبار سے قحط پڑا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دلاتے تھے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں ابو بکر پورے گھر میں جھاڑو پھیر کر آ گئے تھے، سب کچھ اٹھا کر لے آئے تھے، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر دے دیے تھے. یا رسول اللہ اگر اس جنگ میں میرے کپڑے کام آ جائیں تو وہ بھی میرے لیے سعادت ہے. جو کچھ حاضر ہے سب کچھ آپ کا ہے. حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لے آئے تھے. حضرت عثمان غنی نے کوئی 900 اونٹ اسلام کو دیے تھے، ان کا خرچہ دیا تھا، ان کے جو ہے وہ مجاہدین کا خرچہ دیا تھا، ان کے گھر والوں کا خرچہ دیا تھا، سارا کچھ کیا. قافلہ چل پڑا. حضرت کعب بن مالک کے پاس سواری بڑی بہترین تھی، تو انہوں نے سوچا ابھی مسلمان روانہ ہو جائیں. صبح سوچا شام میں نکلوں گا، شام کو سوچا رات میں نکلوں گا، رات کو سوچا صبح نکلوں گا. کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اب نکلتے بھی تو ان کے پاس نہ پہنچ پاتے، تو سستی ہو گئی، رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار صحابہ اکرام ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے، اور بہت سارے منافقین بھی ہیں جو مدینے میں رہ گئے ہیں. اللہ کے رسول نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر صرف ایک مرتبہ پوچھا، کعب نہیں آئے؟ کعب بن مالک نہیں آئے؟ مرہ بن ربیع نہیں آئے؟ اور ایک بزرگ اور صحابی تھے، ان کا نام لیا، فرمایا وہ نہیں آئے. صرف ایک بار پوچھا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں حضور نے پورے راستے پھر نہیں پوچھا، فرمایا کعب نہیں آئے؟ تو یا رسول اللہ نہیں آئے. حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے. اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، روم والے سامنا نہ کر سکے. واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو کچہری لگی. منافقین جن کی عادت تھی کہ وہ جنگ کے موقع پر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے، تو ان میں سے ایک ایک آیا، بہانے بنا رہے تھے. کسی نے کہا میرے پیٹ میں درد تھا، کسی نے کہا سر میں درد تھا، کسی نے کہا آنکھ میں درد تھا، کسی نے کہا گھر میں کوئی پریشانی تھی، فلاں مسئلہ تھا فلاں مسئلہ تھا. حضور فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کو چھٹی دے دی. ہاں ٹھیک ہے جاؤ. پتہ ہے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے. حضرت کعب بن مالک جب سامنے آئے نا، حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ فلاں مسئلہ تھا فلاں مسئلہ تھا فلاں مسئلہ تھا. کیوں؟ کیونکہ منافق نہیں ہے. کون ہے؟ مومن ہے. تو انہوں نے بہانہ نہیں تراشا. نے کہا یا رسول اللہ میں سستی کی وجہ سے رہ گیا، میں سوچا تھا سواری اچھی ہے، آپ صبح نکلیں گے تو میں شام میں نکلوں گا پہنچ جاؤں گا، پھر شام میں سوچا صبح نکلوں گا پہنچ جاؤں گا، لیکن ایک وقت ایسا آیا یا رسول اللہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا. حضور نے چہرہ پھیر لیا، بات نہیں کی، چہرہ پھیر لیا. اور صرف خود نہیں بلکہ اعلان ہوا مدینے میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا. سوچیں کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. پورا مدینہ سوشل بائیکاٹ کر گیا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے. حضرت کعب بن مالک کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت کعب بن مالک مسجد نبوی سے نکلے نا تو دل میں ایک خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، جسم پر لرزہ بھی ہے. اور کمال یہ ہے، ابھی تو میں وہ آیت سنا رہا تھا آپ کو کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت رکھیں یہ تو کامل مومن ہے. یہ کون سا مومن ہے؟ ایسا مومن سارے مومن مل کر ایک ہو جائیں، سب کا ایمان ایک ہو جائے. صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک صحابی کی
سواری کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. کہاں کعب بن مالک جیسا جلیل القدر صحابی. تو وہ کامل مومن مسجد نبوی سے باہر نکلے نا, تو جو شخص ان کی طرف توجہ کرنے والا ہوتا تھا چہرہ پھیر لیتا تھا, دوسرا چہرہ پھیر لیتا تھا. 50 دن تک اللہ کے رسول نے ان سے بات نہیں کی. کتنے دن تک؟ اور 50 دن تک کسی صحابی نے بھی بات نہیں کی. اچھا گھر پہنچے نا, ابھی گھر پہنچے ہی تھے اور زوجہ محترمہ سے سامنا ہوا تھا کہ پیچھے سے دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ فرمایا حضور کی طرف سے قاصد ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کعب سے کہو اپنی زوجہ سے بھی الگ ہو جائے. اور جیسے ہی زوجہ نے گھر میں یہ آواز سنی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کعب بن مالک سے الگ ہو جاؤ, تو انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا. سوچیں ایک رفیق سفر تو ہوتا ہے, جب پورا معاشرہ ٹھکرا دے تو کوئی تو دکھ سکھ کی باتیں کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے, اس نے بھی چہرہ پھیر لیا. تو کعب بن مالک نے یہ نہیں کہا اتنا ظلم, اتنی زیادتی, اتنی ساری جنگوں میں جا کر قربانیاں پیش کرتا رہا, ہر جنگ میں موجود رہا, آج ایک جنگ میں نہیں گیا تو یہ ظلم ہو رہا ہے. بلکہ ان کے سوال کا انداز آپ دیکھیے, قاصد سے کہنے لگے اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے, کیا بیگم کو طلاق دے دوں یا ویسے الگ کر دوں, یعنی بستر الگ کر دوں یا طلاق دے دوں؟ الگ کر دوں. فرمایا نہیں طلاق نہیں دینی, ویسے الگ کر لیں. تو انہوں نے کہا بیگم کو, زوجہ کو کہا اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور چلی جاؤ اپنے والد کے ہاں, بھائی کے ہاں, یا جو بھی ان کا رشتہ دار تھے, میں کہ چلی جاؤ. بھیج دیا. ایک دن بڑے تنگ ہوئے نا, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, جہاں سے گزرتے ہیں لوگ چہرہ پھیر لیتے ہیں. رات کو مغرب کی نماز کے بعد گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو ایک باغ کے پاس سے گزرے نا, تو باغ کے اندر ان کا اپنا چچا زاد بھائی کزن کھڑا ہوا تھا, کوئی کام کر رہا تھا. تو انہوں نے دیوار پھلانگی اندر گئے اور اندر جا کر اس کو پکڑ کر کہنے لگے, کہا کہ تم تو میرے بھائی ہو, تم تو میرے چچا زاد ہو, یہ کیا رویہ ہے؟ ایک دل میں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا. وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بات نہیں کی, بس اشارے سے یوں کیا, تو گویا اعلان تھا کہ جس سے اللہ کے رسول بات نہیں کریں گے اس سے میں بات کرنے والا نہیں ہوں, میں بات نہیں کروں گا. حیران. وہاں سے پھر واپس پلٹے. لیکن اس دوران ہو کیا رہا تھا؟ اس دوران وہ اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگ رہے تھے اور مسجد نبوی آتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوشش کرتے تھے کہ نیت باندھوں, اور آ کر پہلے حضور کو سلام کرتے تھے, حضور کو اپنی طرف سے سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے. سلام کر کے پھر جا کر نیت باندھتے تھے. تو خود کہتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, خود کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھ لیتا تھا نا, نیت باندھ لیتا تھا, تو دل میں خیال ساری نماز میں یہ گزرتا رہتا تھا کہ میں نے سلام کیا تھا, حضور نے ظاہراً جواب دیا یا نہیں دیا. یار یہ نہیں دیکھ سکا کہ حضور کے ہونٹ ہلے تھے یا نہیں ہلے تھے. کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات کہ جہاں نماز خدا کی ہے اور دل میں خیال کس کا ہے؟ حضور کا ہے. کس کا ہے؟ پوری نماز میں کہتے ہیں میں یہی سوچتا رہتا تھا یار حضور کے ہونٹ ہلے تھے یا نہیں ہلے تھے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں نماز میں ہاتھ باندھ کر نا, پھر میں ٹیڑھی نظروں سے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا, حضور کے چہرے کی طرف, اپنی پتلیوں کو ایک سائیڈ لگا کر نا حضور کے چہرے کی طرف یوں کر دیکھتا تھا. اور کئی بار ایسا ہوا, کعب بن مالک کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں حضور کی طرف دیکھتا تھا نا تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے, اور جیسے ہی میری نگاہ حضور پر پڑتی تھی حضور کسی اور طرف دیکھنا چلے جاتے تھے. یعنی کہ گویا جب میں حضور کو نہیں دیکھتا تھا حضور مجھے دیکھتے تھے, جب میں حضور کو دیکھتا تھا حضور کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے تھے. خدا کے لیے اس تعلق کو سمجھ لیجئے, حضور اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں.
منافقین کو تو ویسے ہی جانے دیا. کوئی غیر ہو نا, کوئی غلطی کرے تو بندہ معاف کر دیتا ہے, لیکن کوئی اپنا ہو تو دل میں درد ہوتا ہے نا, دل میں پریشانی ہوتی ہے, دل میں خیال آتا ہے یار تجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تیرا کردار تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو تربیت ہو رہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت کی تربیت فرمائی ہے, اور کعب بن مالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان تربیتی مراحل سے گزر رہا ہوں, ورنہ بغاوت ہو جاتی خدا نخواستہ. وہ اعلان کر دیتے کہ جناب نہیں ہو رہا تو بس ٹھیک ہے, آپ کا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ, ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. لیکن کعب بن مالک نے ثابت قدمی کے ساتھ بتایا کہ جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا تو پھر اپنی مرضی نہیں چلا کرتی, مالک ہی کی مرضی چلا کرتی ہے. جیسے حال میں رکھیں ویسے رہنے کو راضی ہوں, میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں, میرا اپنی سوچ اور فکر ہے ہی نہیں, جیسے آپ کی مرضی ویسے میں رہنے کے لیے راضی. انتہا تب ہوئی کہ جب مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے کہ اچانک باہر سے آنے والا ایک شخص آیا اور آ کر لوگوں سے کعب بن مالک کا پوچھ رہا تھا, کعب بن مالک کون ہے, کعب بن مالک کون ہے. اچھا مدینے میں کوئی صحابی ان کا نام لے کر بتا بھی نہیں رہا تھا یہ وہ ہیں. کیوں؟ سوشل بائیکاٹ ہے, حضور نے منع کیا ہوا, بات نہیں کرنی, نام بتا بھی نہیں رہے. بہرحال کسی نے آخر میں فقط اشارے سے بتا دیا وہ ہیں, مطلب اشارے سے کہہ دیا ان کی طرف چلے جاؤ. تو وہ آیا نا, تو وہ کون تھا؟ وہ غسان کے بادشاہ کا سفیر تھا. اس نے خط ہاتھ میں پکڑا دیا, خط ہاتھ میں پکڑایا تو انہوں نے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ میں غسان کا بادشاہ کعب بن مالک سے مخاطب ہوں, سنا ہے آپ کے صاحب نے آپ کو اپنے سے الگ کر دیا ہے. ہائے, وہ چیخ ماری حضرت کعب بن مالک نے, آہ نکلی. کوئی اپنا اگر کچھ کہے نا تو خیر ہوتی ہے, کوئی غیر کہے کہ تمہارے والوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, یہ انسانی طبیعت پر بڑا بوجھ ہو کر گزرتی ہے. کوئی غیر کہہ دے, کسی غیر کی زبان پر آ جائے, آپ کو چھوڑ دیا, آپ کو الگ کر دیا, آپ کو فلاں ہو گیا. اور آگے آفر تھی, آپ کو آپ کے صاحب نے چھوڑ دیا ہے, آپ آ جائیں غسان, آپ کو وزارت خزانہ دیں گے, آپ کو اپنے قریب رکھیں گے, دربار میں رکھیں گے, بڑی عزت عظمت اور شرافت بخشیں گے, آ جائیں غسان. تو انہوں نے خط موڑ کر توڑ دیا. کاش کہ ہمیں بھی دنیا اپنی طرف بلائے اور ہم دنیا کی پیشکشوں کو کعب بن مالک کی طرح موڑ کر الگ کریں اور کہیں میں تو ان کے در کا غلام ہوں جو غلاموں سے کبھی بے پرواہ نہیں ہوا کرتے, میں تو ان کے دربار کا غلام ہوں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ کعب بن مالک بھی یہی کہہ رہے تھے. وہیں سے تو فیض لے کر امام محمد رضا نے کہا نا کہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں, روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے, پیسہ میرا دین نہیں ہے, مال و دولت میرا دین نہیں ہے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں حضور کا گدا ہوں. پھاڑا نا, پھاڑ کر تندور میں ڈالا اور اس کو اشارہ کر کے کہا اپنے مالک کو جا کر کہہ دینا میری طرف سے یہی اعلان ہے. ایک دن فجر کی نماز میں کعب بن مالک مسجد نہیں آئے, اپنے گھر پر ہی تھے. گھر کی چھت پر انہوں نے نماز فجر ادا کی اور وہیں تشریف فرما تھے کہ فجر کی نماز کے بعد جبریل آئے اور اعلان ہوا, قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. حضور نے جب اعلان کیا کہ وہ جو 3 تھے, ایک کعب بن مالک, ایک مرہ بن ربیع اور ایک تیسرے بزرگ صحابی, فرمایا ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی. اچھا ابھی مسجد نبوی میں یہ اعلان ہوا کہ ہر صحابی کی خواہش تھی کعب بن مالک کو خوشخبری میں نے سنانی ہے, کیونکہ ان کا دیوانہ پن سب نے دیکھا تھا, ان کا مستانہ پن سب نے دیکھا تھا, ان کا گلی بازاروں میں اس طرح گھومنا پھرنا سب نے دیکھا تھا.
ہر کسی کی خواہش تھی میں جا کر کعب کو بتاؤں گا. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے بغیر چپلوں کے دوڑ پڑے. دوڑتے دوڑتے دور سے دیکھا کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پر ہے, تو دور سے آواز لگا رہے تھے, کعب کعب سنو, کعب سنو. تو انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ دور سے یہ آواز لگانے لگے, ارے مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے. مسجد نبی گیا, حضور سے ملاقات ہوئی, حضور نے سینے سے لگایا, دعائیں دیں, حضور نے بڑا پیار کیا. اچھا جب پیار کر کر اب جب میں مسجد نبی سے نکلا نا, ایک وہ وقت تھا جب حضور نے چہرہ پھیر کر کہا تھا کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. تو مسجد نبی سے نکلے تو کوئی بات کرنے والا کیا, چہرہ پھیرنے والے تھے سارے, سب نے بائیکاٹ کر دیا. اب وہی کعب بن مالک حضور سے ملاقات کے بعد جب مسجد نبوی سے نکلے نا, جب نکلے تو ہر کوئی ادھر سے گلے لگا رہا ہے, کوئی ادھر سے گلے لگا رہا ہے, کوئی ماتھا چوم رہا ہے, کوئی کاندھا چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی کپڑوں کو چھو رہا ہے, کوئی تبرکن اپنے ہاتھوں کو کعب بن مالک سے مس کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے کوئی منہ لگانے کے جو ہے وہ مترادف نہیں تھا, آج ہر کوئی سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہا ہے. بات اتنی سی ہے, جو حضور کے در کا غلام ہو جاتا ہے دنیا اسے سروں پر بٹھا لیتی ہے, دنیا اسے سروں پر بٹھا لیتی ہے. جو حضور جس سے حضور ناراض ہو جائیں, جس سے حضور ناراض ہو جائیں, دنیا اس سے روٹھ جاتی ہے. صحابہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے. کعب بن مالک سے جب حضور ناراض ہوئے تو گھر میں بیگم بھی منہ لگا نہیں رہی تھیں, بیگم بھی جو ہے زوجہ محترمہ بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھیں, اپنا چہرہ پھیر لیا تھا. اور جب حضور راضی ہوئے تو ہر صحابی ان کے ہاتھ چومنے کے لیے تڑپ رہا تھا, سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہا تھا.